الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ قرآن کو کھول کر دیکھ ذرا، قرآن کو کھول کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا۔ قرآن کو کھول کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا۔ اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ نبیوں کے بعد اس دنیا میں، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اونچا ہے مقام صحابہ کا۔ کوتاہ نظر تنقیس نہ کر، کوتاہ نظر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد علماء دیوبند کے نام سے رکھا گیا ہے۔ میں مناسب یہ سمجھوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اس انداز میں کروں کہ نبوت کی ذات کے ساتھ متعلقہ ہر ایک چیز میں دیوبند کا نظریہ آپ کے سامنے آ جائے، پیغمبر کی سیرت بھی ہو اور دیوبندیت کا عقیدہ بھی ہو۔ ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کو بعض لوگوں نے نہ پڑھا اور نہ سمجھا ہے، اور اعتراض دیوبند کے عقیدے پر کیا ہے۔ ہمارے آنے پر بہت سے حضرات خوش ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرما، اور ہمارے آنے پر بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میں آپ کے شہر اڈیارہ میں آپ حضرات کو لڑانے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی یہ عالم کو زیب دیتا ہے کہ عوام کو آپس میں لڑائے اور عوام کو مروائے۔ میں آپ کو لڑانے کے لیے نہیں آیا، نبوت کی سیرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ جن علماء کے ساتھ میری وابستگی ہے
ان کا عقیدہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات نے ہمیں نہیں سنا، ہمارے بارے میں سنا ہے۔ جب آپ ہمارے بارے میں سنیں گے نتیجہ اور ہوگا، اور جب ہمیں سنیں گے نتیجہ اور ہوگا۔ عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیوبند کے بارے میں سنو، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیوبند کو نہ سننا۔ میں نے کہا اگر آپ دیوبند کو سنیں گے تو پھر آپ کا ذہن اور ہوگا، دیوبند کے بارے میں سنیں گے تو پھر آپ کا ذہن اور ہوگا۔ اس پر میں دلیل کے طور پہ کہتا ہوں، چونکہ میں دیوبندیت کا خطیب نہیں، میں دیوبندیت کا وکیل ہوں۔ میں اپنے ایک جملے پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا۔ میں اس پر بھی دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کسی کو سنیں نتیجہ اور ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں سنیں نتیجہ اور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ایک بوڑھی عورت ملی۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ مائی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جہاں جانا تھا جگہ کا نام لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی کے سر سے گٹری کو لے لیا، اور پیغمبر اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے چل دیے۔ جہاں جانا تھا مائی کو پہنچا کے پوچھا مائی یہاں پر آنا تھا؟ اس مائی نے کہا بیٹا آپ نے مجھے تو پہنچا دیا ہے، میں ایک بات تیری خیر خواہی کے لیے کہتی ہوں کہ مکہ میں ایک شخص ہے، میں اپنی زبان میں اس کی بات سمجھا رہا ہوں۔ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کے قریب نہ جانا۔ اور میں سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مائی تو نے محمد کے بارے میں سنا ہے، کیا تو نے کبھی محمد کو بھی سنا ہے؟ تو نے محمد کے بارے میں سنا ہے، کبھی تو نے محمد کو بھی سنا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا اس کے بارے میں سنا ہے، اسے نہیں سنا۔ فرمایا کہ جس کے بارے میں سنا ہے ذرا اس کو بھی سن۔ جب حضور کو سنا تو مائی نے کہا اب آگے نہیں، اب واپس لے چلو، مجھے تمہارے بارے میں سنایا گیا، تمہیں نہیں سنایا گیا۔ میں کہتا ہوں ہڈیارہ کہ سنیو، تمہیں دیوبند کے بارے میں سنایا گیا، تمہیں دیوبند کو نہیں سنایا گیا۔ ربیع الاول میں تم نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، آج دیوبند کو سنو۔ نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ قرور رحمت نازل فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ سے مکہ گئے، امام باقر سے ملاقات ہوئی۔ امام باقر نے ملاقات میں جس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا حضرت مجھے ایک بات تو بتائیں، مجھے لگتا ہے آپ میرے اوپر خوش نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہ میں نے سلام کیا ہے اور جو آپ نے جواب دیا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے جواب اس انداز میں دیا کہ مجھے لگا ہے کچھ آپ مجھ پہ نالاں ہیں۔ فرمایا بالکل میں تجھ پہ نالاں ہوں۔ پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب قیاس آ جائے تو اس کو لے لیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، کبھی مجھے بھی سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تجھے نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا ہے۔ فرمایا پھر مجھے سنو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ انہوں نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ فرمایا اگر کمزور ہو تو اس کو مال زیادہ ملنا چاہیے، طاقتور کو کم ملنا چاہیے، لیکن اگر والد فوت ہو جائے، اس نے پیچھے اولاد میں بیٹی بھی چھوڑی اور بیٹا بھی چھوڑا، اب بیٹی کمزور ہے اور بیٹا مضبوط طاقتور ہے، تو میرا قیاس کہتا ہے بیٹی کو وراثت میں مال زیادہ ملے کمزور جو ہوئی، اور بیٹے کو کم ملے طاقتور جو ہوا کما لے گا۔ میرا قیاس یہ کہتا ہے، لیکن میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ کے نانا نے فرمایا
کہ بیٹی کو 1 گناہ ملے گا اور بیٹے کو 2 گناہ ملے گا۔ میں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب عورت کے ماہواری کے دن ہوں، عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، عورت روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن بعد میں روزے کی قضا تو کرتی ہے، نماز کی قضا نہیں کرتی، آپ بتائیں روزہ اہم ہے یا نماز؟ امام باقر فرمانے لگے نماز۔ فرمایا پھر قیاس تو یہ کہتا ہے نماز کی قضا کرتی اور روزے کی نہ کرتی، لیکن میں نے قیاس کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ کے نانا جی فرماتے ہیں روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں کرے گی۔ امام باقر اٹھے، امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوم لیا۔ انہوں نے ابو حنیفہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے، تجھے نہیں سنا۔ تو میں بھی کہتا ہوں اڈیارہ کے دوستو، تمہیں ہمارے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جب ہم آنے لگے تو کہا نہ بلانا، ان کو نہ بلانا، ان کی بات نہ سننے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا اگر ان لوگوں نے بات سنی تو بات سمجھ آ جائے گی، اور مکے کے مشرک کا طریقہ یہ تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، تم شور مچانا، قرآن نہ سننے دینا، شور مچانا، حق نہ سننے دینا تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو شور مچایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے طریقہ پر چلتے ہوئے۔ میں نے کہا بھی شور بھی مچاؤ، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، شور مچانا تمہارا کام ہے، لیکن ہماری بات بھی تو ان کو سننے دو نا، ہماری بات بھی ان کو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، میں پہلے آپ کی ذہن سازی کر لوں میں نے کہنا کیا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ایک دیہات میں بیان کے لیے گئے، حضرت شاہ جی کو میزبانوں نے بتایا کہ شاہ جی آپ کے مجمع میں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کے بیان کے دوران کھڑے ہوں گے اور آپ کو بیان نہیں کرنے دیں گے، یہ آج کے مجمع میں پلان بن چکا ہے۔ امیر شریعت نے فرمایا سٹیج تک تو مجھے پہنچا دو، آگے میں جاؤں تو نوجوان جانے، مجھے ان کے سامنے ایک بار کھڑا تو کر دو۔ امیر شریعت سٹیج پہ پہنچے اور نوجوانوں سے فرمانے لگے کہ میں نے آج تقریر نہیں کرنی، آج میں تمہیں قصہ سنانا ہے، اگر کہو تو قصہ سنا دوں، اگر کہو تو نہ سناؤ۔ لوگ ہو سکتا ہے قرآن نہ سنے لیکن قصہ سننے سے انکار نہیں کرتے، قصے سننے سے انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا چلو شاہ جی قصہ سنا دے، پر میں بھی تم سب کو تو قصہ سناؤں گا ورنہ قصہ نہیں سناتا۔ سب نے کہا یہ قصہ سنا دے۔ اب ان کے پلان پہ تو پانی پھر گیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے ایک عورت بڑی بدصورت تھی اور آدمی نہایت خوبصورت اور دولت والا تھا، لیکن آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کا نکاح اس بدصورت سے ہوا۔ ایک آدمی بازار میں آیا، وہ سرما بیچ رہا تھا، اس نے اعلان کیا میرے پاس وہ سرما ہے، اگر مادرزاد اندھے کو دو تب بھی ٹھیک ہو جائے، میں سرما لے کر آیا ہوں۔ وہ جو خوبصورت آدمی مالدار آنکھوں سے نابینا تھا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا جاؤ یہ سرما خرید کے لاؤ۔ عورت دروازے پر آئی، سرما بیچنے والے کو بلایا، پوچھا سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ 2 روپے کی شیشی ہے۔ اس نے کہا یہ 10 روپے لے لے اور میرے اس شہر ہڈیارہ کو چھوڑ دے، نکل جا، یہاں سرما نہ بیچنا، چلا جا۔ وہ بندہ چلا گیا۔ خاوند نے پوچھا سرما لائی ہے؟ اس نے کہا اور نیک بختہ کبھی مادرزاد بندے بھی سرمے سے ٹھیک ہوئے ہیں، وہ باہر مذاق کر رہا تھا، میں گئی تو وہ دوڑ گیا ہے۔ امیر شریعت نے فرمایا اس عورت بدصورت کو پتا تھا اگر اس کو سلائیاں مل گئی، اس کی بنائی لوٹ آنی ہے، مجھے گھر میں کون رکھے گا؟ انگریز کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کو آنکھیں مل گئی مجھے ملک سے نکال دیں گے، کون رکھے گا؟ تو اس لیے انگریز نے کہا شاہ جی کی تقریر نہ سننے دینا، میں تقریر تو نہیں کرتا، سرمے کی 2 سلائیاں دیتا ہوں، اگر کہو تو ڈال دو، کہوں تو نہ ڈالیں۔ لوگوں نے کہا جی ڈال دے۔
پھر امیر شریعت نے قرآن پڑھ کے تقریر شروع کی تو فجر ہو گئی۔ میں نے کہا بھی ہم بھی کچھ صلاحیاں ڈالتے ہیں، ڈالنے دو، ہمیں اپنا عقیدہ بیان تو کرنے دو۔ تم نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، دیوبند کو میں گزشتہ سال 8 جنوری کو گزشتہ سال 7-8 جنوری کو یمن کے دورے پر تھا، تو میرے ساتھ اس وفد میں ایک لاہور کا تاجر تھا، وہ مسلکن بریلوی تھا۔ توجہ رکھنا، فجر کی نماز ہم نے وہاں پہ شیراتون ہوٹل کمرے میں پڑھی، وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز پڑھی تو بعد اس نے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ مجھے کھٹکا لگایا یہ بندہ کون ہے، میرے علم میں نہیں تھا۔ جب ہوٹل کے کمرے میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے نماز دوبارہ کیوں پڑھی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی آپ کی نماز، آپ کے پیچھے ہماری نماز ہوتی نہیں۔ میں نے پوچھا وجہ، آپ دلیل پہ غور کر لیں۔ میں نے پوچھا وجہ، کہتا ہے جی آپ لوگ گستاخ ہیں۔ میں نے کہا وہ گستاخی یہ تجھے مولویوں نے بتائی ہے، وہ بتا دیوبند میں گستاخی کون سے ہے؟ مجھے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں سنتا، آپ پیری اور مریدی کے قائل نہیں ہیں، آپ طریقت کو نہیں مانتے۔ میرے پاس لیپ ٹاپ موجود تھا، میں نے اس لیپ ٹاپ کو کھولا، اپنا بیان نشر کر دیا۔ میں نے کہا اس بیان کو سنو۔ میں نے کہا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ بولیے اللہ کے نبی قبر میں، اور دھوکہ کبھی نہ دینا، یہ تجھے دھوکہ دے کر کہے گا نہیں میں بھی زندہ مانتا ہوں، دھوکہ دے گا۔ آپ نے کہنا کس کو زندہ مانتا ہے؟ کہتا ہے جی میں اعلیٰ علیین میں مانتا ہوں۔ اس سے پوچھنا نبی پاک تو مدینہ میں ہے، تو زندہ وہاں کسے مانتا ہے؟ نہیں سمجھا؟ تو وہاں زندہ کسے مانتا ہے؟ تو بھی جہاں نبی اس کو زندہ ماننا، کہتا ہے جی نہیں نہیں یہاں تو جسم ہے، میں روح کو زندہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا روح تو ابو جہل کی بھی زندہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ کس کی زندہ ہے؟ بھئی جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ جسم مر گیا، روح نکل گئی ہے، تو روح تو وہاں چلی گئی، روح تو مار کھا رہی، زندہ ہے۔ میں نے کہا تو نے کیسے زندہ مانا؟ دھوکہ مت دینا۔ کہتا جی یہ کہتے ہیں اس قبر میں زندہ ہے، میں کہتا ہوں اس جنت میں زندہ ہے۔ ہم اعلیٰ زندگی مانتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں پر حضور ہو اعلیٰ حیات وہ ہوتی ہے، قبر میں اس میں زندہ مان تو اعلیٰ ہے، اگر روح کو صرف زندہ مان تو ادنا ہے۔ اس دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس دھوکے میں کبھی، اللہ کے نبی قبر میں، بولیے اللہ کے نبی قبر میں، پیغمبر کے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو نبی سنتے ہیں، یہاں سے پڑھو تو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ دیوبندی بھی نہیں ہے، اہل و سنت بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے، اس کی تقریر سننا بھی گناہ اور جرم عظیم ہے۔ مجھے کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بھئی تو نے دیوبند کو سنا ہی نہیں ہے، تو نے دیوبند کو سنا ہی نہیں ہے۔ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، تو نے تو دیوبند کا عقیدہ سنے نہیں تھا۔ آپ یقین کیجئے ظہر کی نماز ہوئی، وہی آدمی میرے پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا جی ہمیں غلط بتایا گیا۔ میں نے کہا قصور تیرے اس مولوی کا ہے جو ہڈیارہ کی طرح دیوبند کے بارے میں غلط دین سازی کرتا ہے، جو غلط دین سازی کرتا ہے۔ دیوبند کے بارے میں تمہیں کسی نے غلط بتایا۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ مولانا امین اکاڑوی عالم بھی تھے اور سکول میں پڑھاتے بھی تھے، یہ عیب نہیں ان کی خوبی تھی، تنخواہ وہاں سے لیتے اور دین مفت بیان کرتے تھے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک مرتبہ سکول میں ہیڈ ماسٹر نے بلایا اور اس نے آ کر پوچھا کہ مولانا امین یہ سکول ٹیچر کہتا ہے کہ مولانا امین اکاڑوی وہابی ہے، کیا تم وہابی ہو؟ مولانا امین اکاڑوی نے فرمایا نا میں تو پکا سنی ہوں۔ اس نے کہا یہ وہابی کیوں کہتا ہے؟ مولانا فرمایا آپ اس سے پوچھو۔ اس سکول ٹیچر سے پوچھا، توجہ رکھنا، وہ سکول ٹیچر کہنے لگا اور یہ وہابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ وہ سکول ٹیچر کہنے لگا جو اس کو مولویوں نے پٹی پڑھائی تھی، اس نے کہا یہ نبی پر درود نہیں پڑھتا۔ مولانا امین اکاڑوی فرمانے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ شخص کیا ہیڈ ماسٹر نے کہا اور تو نے کہا درود نہیں پڑھتے، یہ مولانا صاحب تو درود پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں سر جی نہیں پڑھتی۔ انہوں نے کہا درود تو پڑھتے ہیں لیکن یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کے۔ مولانا امیر اکاڑی فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، جب ہم جنازے کی نماز پڑھیں ہم یہی درود پیغمبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا تو نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، یہ تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ سر جی یہ اللہم صلی علی محمد تو کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ مولانا نے کہا بالکل یہ جھوٹ بولتا ہے، جب میں یہاں اکاڑا سے درود پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد کہتا ہوں، اور جب نبی کے روضے پہ جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ ماسٹر نے کہا یہ کیا ہوا؟ مولانا امین اکاڑی فرمانے لگے یہ نہیں بتائے گا، توجہ میں بتاؤں گا وجہ کیا ہے، توجہ یہ نہیں بتائے گا میں بتاؤں گا وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہمارا ان کا اختلاف، توجہ رکھنا، ہمارا ان کا اختلاف یہ ہے کہ یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہیں، وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہیں۔ میں کہے تو نانا وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں پہ حضور چاہے۔ یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہیں۔ میں کہتا ہوں نہ وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں پہ حضور چاہے۔ میں نے کہا تم نے ذہن سازی اور کی ہے تو بات کیوں نہیں سمجھتا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا بیان کے بعد مولانا گھومن صاحب ایک بات تو بتائے۔ میں نے کہا جی پوچھو کیا بات ہے؟ وہ کہتے جی آپ دیوبند والے جنازے کے بعد کی دعا نہیں مانتے، توجہ ادھر رکھے، آپ جنازے کی بعد کی دعا نہیں مانتے۔ میں نے کہا تجھے کسی نے غلط بتایا ہے، تجھے کسی نے غلط بتایا ہے۔ دیوبند والے جنازے کی بعد کی دعا کو سنت کہتے ہیں۔ اسٹیج والے بھی تعجب کرنے لگے، بھئی ہمارا وکیل ہمارے خلاف بول پڑا کہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی ذرا بات پوری سنو پھر اشکال کرنا۔ ہم دیوبند والوں کا نظریہ کیا ہے؟ پہلے میت کو غسل دینا چاہیے، پھر میت کو کفن دینا چاہیے، پھر میت پہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، پھر میت کو قبر میں دفن کرنا چاہیے، اور دفن کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دفن کے بعد کی دعا جنازے کے بعد ہے یا جنازے سے پہلے؟ بولتے جانا، جنازے سے پہلے جنازے کے بعد۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اختلاف میں سمجھاتا ہوں۔ وہ بھی کہتا ہے دعا جنازے کے بعد مانگو، ہم بھی کہتے ہیں دعا جنازے کے بعد مانگو۔ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جنازے کے بعد وہاں مانگو جہاں پہ ہماری برادری مانگتی ہے۔ ہم نے کہا جنازے کے بعد وہاں مانگیں گے جہاں پہ ہمارے نبی مانگتے تھے۔ میں نے کہا لڑائی تو سمجھنا۔ وہ کہتا ہے جنازے کے بعد دعا وہاں مانگو جہاں ہماری برادری۔ ہم نے کہا جنازے کے بعد وہاں دعا مانگیں گے جہاں پہ ہمارے نبی مانگتے ہیں۔ برادری کہتی ہے جنازے کے بعد دفن سے پہلے مانگو۔ نبی کا عمل یہ ہے کہ جنازے کے بعد دفن کے بعد مانگو۔ میں نے کہا بات برادری کی کرتا ہے پھر بھی خود کو سنی کہہ کر جھوٹ بولتا ہے۔ ہم بات پیغمبر کی کہہ کر خود کو سنی کہیں تو سچ بولتے۔ ہمارا نام تو اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم تو پیغمبر کی سنت کی بات کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا سر مسئلہ تو یہ تھا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں ہمارے یہاں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم نہیں کہتے۔ مجھے کہتا ہے جی کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھنا، کیوں نہیں کہتے؟ مجھے کہتا ہے میں نے کہا ہم تو کیوں نہیں کہتے، تو بتا کیوں کہتے ہو؟ جو نہیں کہتا دلیل اس کے ذمے نہیں، جو کہتا ہے دلیل اس کے ذمے ہے، دلیل اس کے ذمے ہے۔ یا حاکم صدار کے دیپال پور کے ساتھ ایک گاؤں ہے، میں کہتا ہوں آپ میرے بیانات کو سنا کرو، کبھی کو باہر سے بندہ سوال کرے نا، میں کہتا ہوں تو میرے انٹرنیٹ پہ بیان نہیں سنتا، اگر تو سنتا ہوتا اعتراض کبھی نہ کرتا، تو نے نہیں سنا اس لیے تو نے اعتراض کیا ہے۔ وہ بابا جی کہنے لگے بیانات سنتے تھے،
میرے پاس ایک غیر مقلد اہل حدیث لڑکا آیا اور مجھے کہتا ہے کہ بابا جی آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں؟ بالکل چٹا ان پڑھ بابا. اس نے کہا نہیں میں تو رفع الیدین نہیں کرتا. وہ غیر مقلد نوجوان کہنے لگا آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ بابا جی نے کہا تو کرتا ہے میں نہیں کرتا، دلیل تیرے ذمے ہے، دلیل میرے ذمے نہیں ہے. وہ نوجوان غیر مقلد لشکر طیبہ کا کہنے لگا وہ جی 70 صحابہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. بابا جی فرمانے لگے پتر صحابہ دی تعداد کنی ہے؟ ایندہ 1,24,000. کہتے 70 تیرے منے تے باقی میرے منے، 70 تیرے منے تے باقی میرے منے. اب اس کا جواب اس غیر مقلد کے پاس نہیں تھا. میں کبھی آپ حضرات سے کہتا ہوں، میں بھائی مقصود صاحب سے عرض کر رہا تھا کبھی دلیل مولویوں کی چلتی ہے اور کبھی مولویوں کی نہیں، جٹ جفا چلتا ہے. جٹ جفا ظاہر ہے جیسا بندہ وہ دلیل ویسی دیتے ہیں نا. اگر کوئی مولوی ہے تو پھر ہماری ضرورت ہے اور اگر مولوی نہ ہو تو پھر ضرورت آپ کی ہے. اور جٹ جفا مارتے کیسے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک مولوی صاحب کا مناظرہ عیسائی پادری سے ہو رہا تھا. مناظرہ کس بات پر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں. پادری کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دو طرفہ دلائل چل رہے تھے. ایک جٹ اٹھا اور نے کہا مولوی جی آپ چھوڑو، ایک سوال مجھے بھی کرنے دو. مولوی صاحب نے کہا یار یہ بڑا بے ایمان قسم کا پادری ہے، یہ بڑا دلیل والا ہے، یہ تجھ سے قابو نہیں آئے گا. وہ جٹ کہنے لگا مولانا صاحب آپ مہربانی فرمائیں مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. لوگوں نے کہا جی 3 گھنٹے آپ نے کی ہے، 2 منٹ کر لینے دو کوئی بات نہیں. وہ جٹ کھڑا ہوا اور عیسائی پادری سے کہنے لگا اچھا 10 خدا دی عمر کتنی ہے؟ 10 خدا دی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا خدا تو ازل سے ہے، اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا اچھا 10 خدا دی طاقت کتنی ہے؟ 10 خدا دی طاقت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی طاقت تو بے شمار ہے. آندھا خدا دے پتر کتنے نے؟ انہوں نے کہا ایک. انہوں نے کہا یار تم بہت بے ایمان ہو، عمر اتنی زیادہ، طاقت اتنی زیادہ، میں 70 سال کا بوڑھا ہوں، 12 تو میں جب بھی پھر رہا. اگر اولاد ہونا خوبی ہے تو پھر مجھے خدا مان لو. اگر اولاد ہونا خوبی ہے خدا کی تو پھر مجھے بھی مان لو. عمر بھی اتنی ہے، طاقت بھی اتنی ہے، ایک جمعہ تو میرے خدا مان جس نے 70 سال کا 12 جمعہ. اب اس کا عیسائی پادری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں اگر کوئی جاہل آئے اسے جٹ جپا مارنا سیکھا کرو. ہر جگہ پہ دلیل کام نہیں دیتی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہم مولوی بھی ہیں، ہمیں دلیل سے بات بھی آتی ہے. اللہ کا شکر ہے جٹ ہے، ہمیں جٹ جپا بھی آتا ہے. جیسا منہ ہو ویسی تھپیڑ مارنی خدا کے کرم سے ہمیں آتی ہے. میں ان کو سمجھا رہا، توجہ رکھنا، میں ان کو سمجھا رہا ہوں تم نے ربیع الاول میں تبرے کیے ہیں، تم نے دیوبند پہ بکواس بازی کی ہے. میں آج تمہیں بات کہہ رہا ہوں ان حضرات کی موجودگی میں کہتا ہوں دیوبند کا شیوا گالیاں دینا نہیں، دیوبند کا شیوا کسی کے بزرگوں کو برا بھلا اور کہنا نہیں. دیوبند کا شیوا یہ نہیں ہے ہم دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے جواب دیتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مجھے ہڈیارہ میں ایک مولوی آیا اور اس نے مولوی میں نے تقریر میں کہا اور جی ہم 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں. تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے تھے کہ 12 ربیع میلاد منانا مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اسے سکون ملتا ہے. تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے اپنے باپ کی بات مان لو. میں کہتا ہوں ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، وگرنہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا ہر مہینے 11ویں کس کے نام کی دیتا ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی. میں نے کہا اگر تو حلال زادہ ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے پیغمبر 10 محرم کو پیدا ہے تو 12 کو کیوں مناتا ہے؟ 10 محرم کو منانا. جس باپ کے نام کی 11ویں دیتا ہے اس باپ کی بات بھی ماننا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حضور کی میلاد 10 محرم کو ہے تو 12 کو منا رہا ہے، 12 ربیع الاول کو. وہ کہتے ہیں میلاد 10 کو ہے. کہے گا جی نانا مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات نہ کرو، وہ تو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے. میں نے کہا کس کی بات کرو؟ کہتا جی احمد رضا خان کی بات کرو. میں نے کہا تو نے اس کی بھی نہیں ماننی، تو نے پھر بھی حلال زادہ ثابت نہیں ہونا. کہے گا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا احمد رضا خان نے نطق الہلال میں لکھا ہے پیغمبر پیدا 8 ربیع الاول کو ہے، پیغمبر کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے.
زرقانی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پیدا کس تاریخ کو ہوئے؟ 10 محرم کو۔ کب پیدا ہوئے؟ کتاب کا نام بنیت الطالبین ہے، نام یاد رکھ لو۔ اور احمد رضا خان بریلوی ان کے امام نے لکھا ہے، نطق الہلال میں لکھا ہے، فتاوی رسمیہ میں رسالہ موجود ہے کہ احمد رضا خان نے لکھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے اور وفات 12 کو ہے۔ ہم نے کہا 12 میرا غم کا دن ہے، تیرے امام کے مطابق یہ 12 غم کا دن ہوا، یہ خوشی کا دن تو نہ ہوا۔ یہی وہ شعر تھا جو ہم نے اشتہار پہ لکھا ہے، تو تیرے پیٹ میں مروڑ آیا ہے۔ یہ شعر تیرے باپ کے نظریے کے مطابق ہے، اپنے باپ کو پیٹ ہمیں برا کیوں کہتا ہے؟ اپنے باپ کو پیٹ ہمیں برا کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، وگرنہ وہ درگاہ لگاؤں گا کہ تمہیں عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور آج میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تم اپنی زبان درازی سے باز آ جاؤ، ہمیں اپنے مشن پہ کام کرنے دو۔ اور ہنڈیارہ کے دوستو یاد رکھ لو، میں نے انہیں آتے ہی کہا تھا ہماری جنگ ناموس پیغمبر کی، ناموس اصحاب پیغمبر کی ہے۔ اہل سنت والجماعت ملک بھر میں نہیں، دنیا بھر میں ناموس اصحاب پیغمبر کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ صرف ان کو اس لیے کھڑا کیا ہے، یہ تم نہیں بولتے، تمہیں بلایا جا رہا ہے، یہ تبرع تم نہیں کرتے، تم سے تبرع کرائے جا رہے ہیں تاکہ سنی قوم آپس میں لڑے، ہماری جان بچ جائے۔ میں کہتا ہوں صحابہ پہ تبرع کرنے والوں، تم ایک بات کو ذہن نشین کر لو، ہم یہ تبرع سہ جائیں گے لیکن تمہارا تعاقب جاری رکھیں گے۔ علماء دیوبند ہمارے اکابر ہیں لیکن اصحاب پیغمبر کے غلام ہیں، پہلے باری ان کی ہے پھر باری ان کی ہے۔ اصحاب پیغمبر کے لیے ہمیں اکابر کو گالیاں اگر سننی پڑی ہم جواب تو دیں گے، لیکن سننی پڑی برداشت کر جائیں گے، تمہارا تعاقب کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں بریلویوں تم اپنے مولویوں کو سمجھاؤ ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، ہماری جنگ گستاخ صحابہ سے ہے، ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، ہماری دشمنان صحابہ سے ہے، ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، ہماری اصحاب پیغمبر کے گستاخوں سے جنگ ہے۔ خدا کے لیے تم ان کے اعلی کار بن کے دیوبند سے لڑنے کی حماقت نہ کرو، لیکن اگر تم اس لڑائی سے باز نہ آئے تمہاری اتنی وقت نہیں ہے کہ تمہیں جوتے کی نوک پہ لکھا جا سکے۔ اگر تمہیں ناز اپنے اکابر پہ ہے، اگر ناز اپنے مولویت پر ہے، میں علماء کی موجودگی میں ان حضرات کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے مولویوں سے کہہ دو اگر میرے اکابر کی عبارات پہ اعتراض تم کرو، تمہارے احمد رضا خان کی اعتراض میں کروں گا، میرے اکابر کے مسائل تم پیش کرو، تمہارے مسائل میں پیش کروں گا، پھر فیصلہ قوم پہ چھوڑ دیں گے گستاخ تیرا ہے یا گستاخ میرے۔ ہمارے خلاف تبرع نہ کرتا، میں تمہیں لڑانے کے لیے نہیں آیا، میں کہتا ہوں تمہیں ایک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پہ اصحاب پیغمبر کے نام لینے والوں ایک ہو کے جنگ لڑو، اپنے دشمن کی شناخت کرو اور کبھی دشمن کے اعلی کار بن کے آپس میں لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ اپنے دلائل تم بھی دو، اپنے دلائل میں بھی دیتا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں دلیل دے رہا تھا کہ مجھے کہنے لگا کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ میں نے کہا بھائی نہیں کہتے، کہتا جی کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں کہنا چاہیے؟ کہتا جی پیغمبر پہ صلوات پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن کیسے پڑھے؟ کہتا جی صحابہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ پیغمبر کی مجلس میں تھے تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اگر بڑا قریب ہو اسے یا کہہ کے پکار سکتے ہیں، لیکن اگر بڑا دور ہو اسے یا کہہ کے پکارنا بے ادبی ہے، اسے یا کبھی نہ کہنا۔ توجہ رکھنا، اگر بڑا قریب ہو اسے یا کہہ کے پکارنا ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑا دور ہو اسے یا کیا کہنا بے ادبی ہے۔ کہتے جی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ اسکول میں گئے ہیں، ایک اسکول ماسٹر کو ملنے کے لیے ہیڈ ماسٹر سے پوچھا وہ جی ماسٹر بشیر سے ملنا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ابھی اسکول سے چلا گیا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو بلا کے کہا کہ بیٹا غلام احمد جاؤ یہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ۔ یہ بچہ دوڑ رہا تھا، ماسٹر بشیر آگے جا رہا تھا۔ کسی نے کہا استاد جی پیچھے دیکھو،
یہ بچہ شاید آپ کے لیے آ رہا ہے۔ وہ ماسٹر صاحب نے پیچھے دیکھا تو بچے سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سر جی آپ ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ تو ماسٹر بشیر نے کہا تو نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا استاد جی آپ بڑے ہیں اور بڑے کا نام لے کے بڑے کو دور سے پکارا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ایک استاد کو میں نے یا بشیر کہہ کے نہیں پکارنا۔ ظالم تو کیسا بے ادب ہے، دور سے پیغمبر کو پکار رہا ہے۔ اگر پیغمبر قریب ہوتے تو یا کہہ کے پکارنا عبادت تھا، لیکن دور سے یا کہہ کے پکارنا بے ادبی ہے۔ وہ کہے گا جی نہیں نہیں بے ادبی تو تم بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم نے بے ادبی کہاں کی ہے؟ جب تم نماز پڑھتے ہو اتحیات میں بیٹھ کر تم بھی تو کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، تم نے پیغمبر کو پکارا ہے۔ میں نے کہا نا تجھے کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے، ہم پکارتے نہیں ہیں۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی پاک کو خدا نے جب معراج پہ بلایا ہے، اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے چلے ہیں تو مدینہ منورہ میں رکے ہیں، مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو طور سینا پہ رکے ہیں، طور سینا سے چلے ہیں تو بیت اللحم پہ رکے ہیں، بیت اللحم پہ چلے ہیں، بیت المقدس پہ رکے ہیں، بیت المقدس سے چلے ہیں تو پیغمبر آسمان دنیا پہ رکے ہیں، 7 آسمانوں سے گزر کے سدرۃ المنتہا پہ رکے ہیں، پھر پیغمبر شریف الاقلام پہ گئے ہیں، پھر نبی عرش معلیٰ پہ گئے ہیں۔ جب پیغمبر عرش معلیٰ پہ گئے ہیں خدا نے پوچھا میرا محبوب کیا لایا ہے؟ کسی کی خدمت میں ہدیات تو پیش کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں نے ہدیہ کیا لانا ہے؟ میری زبان بھی آپ کی ہے، میرا بدن بھی آپ کا ہے، میری دولت بھی آپ کی ہے، اللہ میں کیا ہدیہ پیش کروں؟ میرا تو سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ خدا نے جواب یہ دیا ہے السلام علیکم ایھا النبی، توجہ رکھنا، السلام علیکم ایھا النبی، میرا محبوب اگر تیرا سارا کچھ میرے لیے ہے تو پھر میرے سلام بھی تیرے لیے ہے۔ جب خدا نے السلام علیکم ایھا النبی پیغمبر کو عرش پہ فرمایا تھا، پیغمبر عرش پہ فرمایا تھا، نبی دنیا زمین پہ تشریف لائے، اپنے صحابہ کو بتایا کہ مجھے خدا نے یہ فرمایا ہے۔ نبی نماز پڑھا رہے تھے، صحابی بھی یوں بات کہتا السلام علیکم ایھا النبی، پیغمبر بھی نماز پڑھ رہا ہے، نبی بھی یوں ہی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ کسی کو خطاب نہیں کر رہے بلکہ وہ جو عرش پہ خدا نے خطاب فرمایا تھا پیغمبر نے اس خطاب کو نقل کیا ہے، صحابہ نے نقل کیا ہے۔ میں نے کہا یوں بات سمجھنا ہے تو پھر میں مثال دے کر یوں کہتا ہوں کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو قل هو اللہ احد، کیا ترجمہ؟ نا قل، آپ نبی کو حکم دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ قل، آپ حکم تو نہیں دے رہے، حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا قل، ہم قل کہہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو رب نے خطاب فرمایا اسے نقل کرتے ہیں، جو رب نے خطاب فرمایا اسے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو فرما دو، ایمان والی عورتوں کو فرما دو، اپنی ازواج کو فرما دو کہ پردہ کیا کرے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، ہم نبی کو حکم دیتے ہیں، بولیے نا، نبی کو حکم دیتے ہیں، جب خدا نے حکم دیا تھا اس حکم کو نقل کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم تشہد میں نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو عرش پہ خدا نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اور جب اذان سے پہلے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو نبی کو خطاب کرتا ہے، ہم خطاب نہیں کرتے، ہم خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں، ہم خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ تو میرا بیٹا یہ بات اور ہوتی ہے لیکن تو نے معنی غلط بیان کر دیا ہے اور بلا وجہ دیوبند پہ اعتراض کیا ہے۔ توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟ جب پیغمبر کے روزے پہ جائے تو یوں کہنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جب یہاں سے درود پڑھے تو پھر یوں کہنا چاہیے اللہم صلی علی محمد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ درود و سلام تو پیغمبر کے لیے تحفہ ہے۔ توجہ رکھنا، درود و سلام تو پیغمبر کے لیے تحفہ ہے، اور تحفے کا طریقہ یہ ہے، آپ کے بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے،
آپ کا بیٹا کینیڈا میں رہتا ہے، آپ کا بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے، بیٹا بیرون ملک رہتا ہے، اس کا جی چاہا ہڈیارہ میں میری امی رہتی ہے، سردی کے دن آگے میں امی کی خدمت میں چادر بھیج دو تو وہ چادر پیش نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں چادر بھیج دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا سردی کا موسم آ گیا، اپنے ابو جی کو کمبل پیش کرو، وہ کمبل پیش نہیں کرتا، کمبل کسی کے ہاتھ بھیجتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا یہاں پر، بیٹا وہاں پر ہے اور باپ یہاں پر ہے، آپس میں دور تھے، وہ پیش نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ بھیجتا ہے۔ لیکن جب 5 سال کے بعد یہاں پر آئے گا، امی جان سے کہتا ہے امی میں آپ کے لیے چادر لایا ہوں، ابو جی آپ کے لیے کمبل لایا ہوں، بھائی جان آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں۔ جب دور تھا تو ہدیہ پیش نہیں کرتا، ہدیہ بھیج رہا تھا، اور جب قریب آیا ہے پھر ہدیہ پیش کرتا ہے۔ دیوبند والے بھی کہتے ہیں نبی مدینہ میں ہے اور ہم یہاں ہڈیارہ میں بیٹھے ہیں، اب جب یہاں سے درود پڑھیں گے یہ پیغمبر کے لیے ہدیہ ہے، ہم نبی کو پیش نہیں کرتے، اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ ہم ہڈیارہ میں بیٹھے ہیں، پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے، یہاں سے درود کیسے بھیجے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ ہمارے درود کو نبی کی خدمت میں پہنچا دیجئے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے درود کو بھیج دیتے ہیں، اور جب پیغمبر کے روزے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور ہمارے ہدیے کو قبول کر لیجئے۔ جب آدمی درود دور ہو تو ہدیے کو بھیجا جاتا ہے، اور جب قریب جائے ہدیے کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ اللہم صلی کہہ کے درود کو بھیج دیتے ہیں، اور جب پیغمبر کے روزے پر جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے پیغمبر کی خدمت میں درود پیش کرتے ہیں، نبی کی خدمت میں درود پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو نے دیوبند کا نظریہ تو سنا ہی نہیں ہے، لیکن دیوبند کے نام پہ تو نے جھوٹ بولا ہے، قوم کو بدنام، قوم کو تو نے لڑانے کی حماقت کی ہے۔ میں کہتا ہوں نا دیوبند والے عوام کو لڑاتے نہیں ہیں، اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیوبند والوں کا پیغمبر کے بارے میں عقیدہ یہ تھا اللہ کے پیغمبر جو قبر میں ہے تو نبی پاک زندہ ہے، اللہ کے پیغمبر پہ قبر پہ صلاۃ و سلام پڑے گا تو پیغمبر سنتے ہیں، اور جسے مناسب سمجھیں اسے جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر یہاں سے عمال کرے گا پیغمبر کے روزے پر پیش ہوں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا، دلیل پہ غور کرنا، فرمایا لوگوں میں محمد وہ ہوں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں دنیا میں ہوں تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وجہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا تورد اعمالکم علیہ، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، جو تم نیک عمل کرو گے اس پہ خدا کا شکر ادا کروں گا، وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، اور اگر تم نے گناہ کیا تو میں قبر میں بھی تمہارے استغفار کروں گا۔ تو دیوبند کا عقیدہ تو یہ ہے اگر یہ نیک عمل کرتا ہے پیغمبر پہ پیش ہوتا ہے، نبی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اگر امتی گناہ کرتا ہے پیغمبر پہ پیش ہوتا ہے، پیغمبر وہاں بھی استغفار کرتا ہے۔ تو دیوبند کا عقیدہ تو نے سنا ہی نہیں تھا، بجا بجا تو نے دیوبند پہ اعتراض کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، ایک پیغمبر کی زندگی کا مسئلہ ہے، ایک پیغمبر کی قبر کا مسئلہ ہے، ایک پیغمبر کے روزے کا مسئلہ ہے۔ دیوبند کا عقیدہ تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر جس جگہ پہ آرام فرما ہے وہ دیکھنے میں تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں خدا کی قسم وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، خدا کی قسم وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کے وجود کے ساتھ جو ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، توجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ بندہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یار میں تجھے وہ دلیل دے دو جو تیرے دماغ میں آ جائے۔ روزہ پیغمبر کی رہائش گاہ ہے، لیکن جب پیغمبر کو خدا نے سیر کرائی ہے، اللہ مکہ سے لے کر چلے ہیں، پیغمبر عرش تک لے کر گئے ہیں، پیغمبر کا روزہ یہ رہائش گاہ پیغمبر ہے، اور لیکن خدا کا عرش جو ہے یہ سیر گاہ پیغمبر ہے۔ دلیل پہ غور کرنا، پیغمبر کی مبارک قبر جو ہے یہ رہائش گاہ پیغمبر ہے، اور عرش معلیٰ جو ہے وہ سیر گاہ پیغمبر ہے، اور رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے، رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ میں نے ایک سیڑھی دیکھی، غیر مقلد مولوی توصیف دجال کہہ رہا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمایا، انہیں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ میرے پیغمبر کی روزے روزہ مبارک کے قبر، روزہ مبارک کی مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں۔
وہ ارے اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس میں غیر مقلد مولوی اعتراض کرنے لگا، دیوبند کے عقیدے میں کبھی اعتراض یہ کرتا ہے، دیوبند کے عقیدے میں کبھی اعتراض وہ کرتا ہے، سمجھتا یہ بھی نہیں سمجھتا وہ بھی نہیں، وگرنہ دیوبند کے عقیدے پہ اعتراض نہ کرتا۔ توجہ رکھنا، اعتراض کیا کرنے لگا، کہتا ہے چل تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں پیغمبر کے روزے کی وہ جگہ جو نبی کے وجود کے ساتھ ملی ہے وہ کعبہ سے اعلیٰ ہے، تو جب تم نماز پڑھنے لگتے ہو منہ کعبہ کی طرف کرتے ہو تو تمہیں منہ روزے کی طرف کرنا چاہیے، جب جگہ روزے والی اعلیٰ ہے تو منہ روزے کی طرف کرو۔ سوال ذہن میں آ گیا؟ ہمارے ہاں پیغمبر کے روزے کی مٹی جو نبی کے وجود سے ملی ہے کعبہ سے، بولیے نا کعبہ سے، اس نے سوال کیا کیا کہ جب نماز پڑھو تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو بلکہ منہ تم روزے کی طرف کرو۔ میں نے اسے کہا تو بتا کیا اعلیٰ ہے؟ غیر مقلد کہنے لگا انہیں جی سب سے اعلیٰ تو عرش ہے، سب سے اعلیٰ عرش ہے۔ میں نے کہا ہمیں جو سمجھاتا ہے کہ منہ روزے کی طرف کرو تو کعبہ کی طرف نہ کر، تم اوپر کر کے نماز پڑھنا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں، تو کہنا کعبہ سے عرش اعلیٰ ہے، کعبہ سے عرش اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا وہ اوپر کر کے نماز پڑھ، اوپر سے کام گزرے وہ بچ کرے اور تیرے منہ دکھے۔ لوگ پوچھیں کی ہویا، تو کہ جی اعلیٰ تھا ہم نے وہ ادھر کیا ہے۔ تو کہے گا، میں نے کہا کیا جواب دو گے؟ کہتا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب تمہارے پاس نہیں تھا تو تم نے دیوبند کے عقیدے کو چھیڑے کیوں ہے؟ نہیں سمجھتے نہ چھیڑتے نا، توجہ رکھنا۔ میں کہتا ہوں دیوبند کا عقیدہ تھا لیکن ظالم تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں بھی خیر ایک بات ہے ضمن میں عرض کر دو، دیوبند کا عقیدہ خدا کی ذات ہر جگہ پہ، سوریے خدا کی ذات بلند آواز سے خدا کی ذات ہر جگہ پہ، اللہ کے ماں سوا کوئی ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، صرف خدا کی ذات ہر جگہ پہ ہے۔ دو عجیب قسم کے مخلوق ہے، ادھر غیر مقلد آئے گا وہ کہتے ہیں نا اللہ عرش پہ ہے، اللہ کو ہر جگہ پہ نہ ماننا۔ ادھر سے دوسرا ٹبر آ گیا، انہیں کہا نا بھائی نا اللہ بھی ہر جگہ پہ، اللہ کے نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا تو بتا، تو جو کہتا ہے خدا اللہ عرش پہ ہے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جب نبی معراج پہ گئے تھے خدا سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا بالکل ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہاں پہ؟ میں کہنے لگا جی عرش پہ، اللہ سے بات بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بات بھی ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہاں پہ؟ میں نے کہا عرش پہ۔ کہتا ہے جب اللہ عرش پہ نہیں تھا تو بتاؤ اللہ سے بات وہاں پہ کیوں ہوئی ہے؟ وہاں پہ بات ہونا اس بات کی دلیل ہے خدا عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا بھی تیرا واسطہ جو بندیت کے خطیب سے نہیں پڑھا، جو بندیت کے وکیل سے پڑھا ہے، تو نے سوال کیا ہے، سوال میں بھی کروں گا، میرے سوال کا جواب تو دینا، تیرے سوال کا جواب میں دوں گا۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا تو نے یہ کہا خدا عرش پہ رہتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی ملاقات کے لیے عرش پہ گئے تھے، بات کے لیے عرش پہ گئے تھے، تو تیری دلیل کو قرآن توڑ دے گا۔ کہتا جی کیسے توڑے گا؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کرنی ہوتی کہاں جاتے؟ کہتا ہے جی کوہ طور پہ۔ تو میں نے کہا کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پہ رہتا ہے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، تو کیا جواب دے گا؟ سمجھا؟ تو کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا چھوڑ، میں سے اگلی بات کہتا ہوں، جب تو مسجد میں جاتا ہے کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا نماز میں کیا کرتا ہے؟ توجہ، میں نے کہا مسجد میں کیوں جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا نماز میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سے باتیں۔ نہیں سمجھا؟ مسجد میں کیوں گیا ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ سے باتیں۔ تو میں نے کہا اللہ تو عرش پہ ہے، تو مسجد میں باتیں کس سے کر رہا ہے؟ تو مسجد میں باتیں کس سے کر رہا ہے؟ اب منہ کھول کے کھڑا ہے۔ میں نے کہا دیوبند کے عقیدے پہ اعتراض کیا ہے، اب دیوبند کا عقیدہ بھی سن لے۔ ہم نے یوں کہا خدا عرش پہ نہیں، اللہ کائنات کی ہر جگہ پہ ہے، لیکن گفتگو کرنے کے لیے اگر مجھ اور تجھ جیسے ہوں خدا انتخاب مسجد کا کرتا ہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ جیسے ہو تو طور سینا کا انتخاب کرتا ہے، اگر رسول اللہ جیسے ہو عرش مولا کا انتخاب کرتا ہے۔ ادھر دوسرا آ گیا، ذرا اس کی خبر بھی لے لیں۔ دوسرا آ گیا، انہیں جی اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ توجہ، میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ادھر دیکھو، میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ جی میرے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا پڑھو۔ کہتے ہیں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ توجہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ کہتے ہیں اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے
اور رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے۔ دلیل سنی؟ یہ ان کی دلیل ہے کہ نبی ہر جگہ پہ۔ میں کہتا ہوں میں دیانتداری سے بات کرتا ہوں تو میری دلیل بیان کر کے جواب نہیں دے گا، صرف الزام لگائے گا۔ میں تیری دلیل بیان کر کے تیری دلیل کا جواب دوں گا۔ مجھے میرے اکابر نے دیانت کا سبق دیا ہے، میں بددیانتی نہیں کرتا۔ تو ہماری عبارات بھی غلط پڑھتا ہے، الزام بھی غلط لگاتا ہے۔ تو نے ہڈیارے میں جھوٹ بولا، توجہ، تو نے جھوٹ بولا ہے کہ جی تقویت الایمان میں لکھا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے کہ پیغمبر کا خیال آئے تو دیوبندی کہتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو اس پہ ایک مرتبہ نہیں خدا کی کروڑ مرتبہ لعنت ہو، خدا کی کروڑ مرتبہ لعنت ہو۔ کسی دیوبندی نے نہیں لکھا کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا خدا جھوٹ بولتا ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا یہ تو نے بکا ہے، دیوبند پہ الزام لگایا ہے۔ جو عبارات تو نے پیش کی ہے میں تجھے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میدان سجا اپنی مسجد میں، میری مسجد میں نہیں، اپنی مسجد میں سجا۔ اشتہار تو چھپوا لے، تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اشتہار کے پیسے بھی یہ میرا دیوبندی نوجوان دے گا۔ میں نے کہا مولوی سے تاریخ تو لے لے، اپنی مسجد میں سٹیج سجا لے، میں دیوبند کا عقیدہ بیان کرتا ہوں تو اپنا عقیدہ بیان کرنا، میرے عقیدے پہ اعتراض تو کرنا، تیرے عقیدے پہ اعتراض میں کروں گا، میرے اکابر کی عبارات پہ اعتراض تو کرنا، جواب میں دوں گا، اعتراض میں کروں گا، جواب تو دینا، فیصلہ عوام کے ذمے چھوڑ دینا۔ یہ چاہے تو تجھے مان لے، چاہے تو مجھے مان لے۔ آئندہ ہڈیارے میں مولوی دیوبند پہ بکے تم مسجد میں چلے جاؤ، کو جی ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے، تاریخ رکھو۔ میں تمہیں کھلی گارنٹی دیتا ہوں، کھلی اجازت تمہیں، اگر یہ بکے انہیں کو بھی تم تاریخ رکھو، اس مولوی کو جانے مت دو، تاریخ رکھو۔ میں نے پورے بیان میں کوئی الزام لگایا ہے؟ پورے بیان میں کوئی گالی دی ہے؟ نہ میں تو اپنی بات کہتا ہوں کہ تو نے میرے اکابر پہ جھوٹ بولا ہے، میرے اکابر پہ جھوٹ بولا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ غیرت کی گولی کھاؤ اور مرزا خان کی بات کو مان لو۔ 8 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منایا کرو اور 12 ربیع الاول کو پیغمبر کا سوگ منایا کرو۔ مانو مرزا خان کی بات، اب تم نہیں مانو گے، پھر نہیں مانتے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات مان لو، جس کے نام پہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چاول کھا کے دودھ پیتا ہے، اسی کی بات مان کے 10 محرم کو منا لینا، تو ان کی بات بھی نہیں مانتا، اپنے امام کی بات بھی نہیں مانتا۔ پھر مجھے یہ بتا کہ جب پیغمبر 11 اگر تیری بات مان لی جائے کہ نبی 12 کو پیدا ہوئے، لیکن یہ بتا پیغمبر وفات بھی تو 12 تاریخ کو ہوئی ہے، دنیا میں کوئی ایک شخص بتا دے کہ جس کے باپ کی پیدائش کا دن بھی وہ ہو، وفات کا دن بھی وہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کے مرنے پہ سوگ نہ منائے، اپنے باپ کے آنے پہ خوشی منائے۔ دنیا میں کوئی ایک حلال زادہ مجھے بتا، کوئی ایک حلال زادہ بتا دے۔ کوئی حد ہوتی ہے بے حیائی اور بے شرمی کی، جرم بھی تم نے کیا ہے، بقا بھی تم نے ہے، گالیاں بھی تم دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں کسی کی اعلی کار بات مت کرو۔ چلے میں بات سمیٹتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کہہ رہا تھا اور یہ نبی ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل قرآن میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، بولیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا دلیل جو تو نے دی ہے اس دلیل کو قرآن نے توڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ہاں قرآن توڑ دے گا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، اللہ یوں فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ، بولی هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا ہے، اللہ نے سورج کو روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ ماننا۔ کہتے ہیں نا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو نے کہا یہ نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، دلیل ایک جیسی ہے۔ تو کہتے ہیں نبی بھی یہاں پر ہے،
تو سورج بھی یہاں پر ہے. کہتے جی نہیں سورج تو وہاں پر ہے, روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا پیغمبر مدینہ میں ہے, پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ. ہاں سورج وہاں پہ ہے, سورج کی روشنی ہر جگہ پہ. تو ظالم تو کیسا پیغمبر کا باادب ہے, ہمیں سمجھ سے بالا تر ہے. سورج اپنی روشنی پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج نہیں ہے. پیغمبر اپنا فیض پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج کیوں ہے؟ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے, خدا کی قسم جو سورج کو روشنی ملی ہے یہ میرے پیغمبر کے جوتوں کی خاک کا صدقہ ہے. اگر یہ سورج وہاں رہتے ہوئے پوری زمین کو منور کر سکتا ہے تو نبی مدینہ میں رہتے ہوئے پوری کائنات میں فیض پہنچا سکتے ہیں. تو سورج وہاں پہ ہے, روشنی پوری زمین پر ہے. پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے تو نبی کا فیض پوری عالم میں. میں نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو, تم نے دیوبند کا عقیدہ سنا ہی نہیں ہے. میں نے شروع سے بات کہی تھی, تم نے دیوبند کو نہیں سنا, دیوبند کے بارے میں سنا ہے. دیوبند کو نہیں سنا, دیوبند کے بارے میں سنا ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے کہ جو دیوبند کا عقیدہ ہے وہ سنو, پھر دیوبند کے عقیدے پہ اعتراض کرو. اکابر کا نام لے کے گالیاں نہ دیا کرو, اکابر کا نام لے کے گالیاں دینا زیب نہیں دیتا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بہت برا وہ شخص ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے, بہت برا وہ شخص ہے اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا کو دنیا میں اپنے باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا پھر وہ تیرے باپ کو گالی دے گا تو نے باپ کو گالی خود دی ہے نا, تو نے باپ کو گالی خود دی ہے نا. تو جب تو میرے اکابر کے خلاف بولے گا, میں تیرے اکابر کے خلاف بولوں گا, تو بولنے کا راستہ تو نے کھولا ہے, لیکن میں یہ راستہ بند کرتا ہوں. میں تیرے اکابر کو برا بھی نہیں کہتا, ان پہ لانتے بھی نہیں بھیجتا, ان کو گالیاں بھی نہیں دیتا. یہ گالیاں خدا تجھے مبارک کرے, یہ لانتے بہنا تجھے مبارک کرے, عوام میں نفرتیں پھیلانا تجھے مبارک ہو, اور پیغمبر کا عشق پھیلانا ہمیں مبارک, حضور کا عشق پھیلانا ہمیں مبارک ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, میں نے شروع میں ایک شعر کہا تھا وہی آخر میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں دیوبند کا عقیدہ یہ ہے, ہمیں نماز پر اعتماد نہیں, ہمیں روزے پر اعتماد نہیں, خدا قسم اعتماد پیغمبر کی ذات پر, پیغمبر کی ذات پر ہے. نماز میں شک ہو سکتا ہے, وجود پیغمبر میں کوئی شک نہیں. روزے میں ریا ہو سکتی ہے, وجود پیغمبر میں کوئی ریا نہیں. اسی دیوبند کے نظریے کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے, یا بدی عدل والعنا جی لگا سلطان علی المہجی, حسن و جمال کے مالک پیغمبر. لوگ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں, لوگ حکومت جسموں پہ کرتے ہیں, آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں. ان بہتر انت ساکن ہو غیر محتاج علی السرج, حضور جس گھر میں آپ تشریف فرما ہے یہ تو چراغ کا محتاج نہیں ہے. وجہ کلمہ الحجتنا یوم یات الناس بالحجج, قیامت کے اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو, لوگ اعمال پیش کریں گے, خدا ہم سے پوچھے گا کیا لائے ہو, ہم رخ محمد کو پیش کریں گے. ہم کہیں گے اللہ ہم حضور کو لائے ہیں, یا اللہ ہم پیغمبر کو لائے ہیں. تو دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت عطا فرمائے. میں چھوٹی سی بات یہ پھر یاد رکھ لو, دیوبند کا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں بولیے نا, اللہ کے نبی قبر میں, نبی کے روزے پر صلاۃ والسلام پڑھو تو نبی, جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ دیوبندی نہیں ہے. وہ دیوبندی سبوں میں گھسا ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, اور انہی کی وجہ سے دیوبند کو گالیاں ملتی ہیں. قصور ان کا ہے, بدنام ہم ہوتے. میں علماء سے گزارش کروں گا ایسے لوگوں پہ کڑی نگاہ رکھو کہ جو علماء کی صفوں میں یوں گھسیں اور وہ عقیدہ ہمارے سر پہ مسلط نہ کرے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو المحنت میں ہے, ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت اکابر نے کتب میں لکھ دیا ہے. ہم پیغمبر کو قبر میں زندہ مانتے ہیں, نبی کی قبر پہ صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو حضور سنتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا جو مسلک کے بریلوی ہیں کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد جب سلام پھیریں تو ہاتھوں سلام پھیرنے سے پہلے چھوڑ دیں, اس کے بعد سلام پھیریں. دیکھو بھائی, جب آپ نماز سے نکلیں گے تو سلام کے بعد یا سلام سے پہلے؟ تو یہ کیا ہے, سلام بعد میں پھر نماز سے پہلے نکل لیں. تو پہلے سلام پھیر لو اس کے بعد نکل لو, پہلے سلام پھیر لو پھر نماز سے. نہیں چلتا ہے, بات سمجھ آ گئی.
میں نے کہا پہلے سلام پھیرو پھر ہاتھ کو پھر ہاتھ چھوڑو. یہ بات پتہ نہیں کسی نے کیسے کہہ دی ہے نہ مسلک نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ.